محمود صاحب، یہ معاشرے میں پھیلی بے حسی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ آپ کی حالیہ تحریروں میں آپ نے ایک تحریر لکھی بستی میں شام سے پہلے، اس کا کچھ تذکرہ کیجئے، وہ کن عوامل کو؟ بستی میں شام سے پہلے ایک علامتی تحریر ہے جس میں ایک صاحب کشف جو ہے اس کو بستی پہ آنے والے عذاب کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ پہلے اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بستی میں ظلم بڑھ چکا ہے، اور پھر وہ گدوں کی دو علامتی بات چیت اس میں ہے، جس میں وہ ایک گورکن جو ہے وہ بچوں کے مردہ بچوں کی کھوپڑیاں نکالتا ہے، یا ایک ایسا بوڑھا جو مرنے کے قریب ہے اس کو وہ گدھ جو ہے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زندہ نظر آتا ہے۔ اس تحریر میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ میں نے صرف یہ دیا کہ وہ جو گدھ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک گدھ دوسرے گدھ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے مردہ انسان کو کھانے کی کوشش کی، جب وہ زندہ تھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، بھوک کے باوجود چھوڑ دیا۔ اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ مردار کھانے والے گدھ کا بھی ایک مذہب ہوتا ہے، اور وہ مذہب یہ ہے کہ وہ مردہ تو کھا سکتا ہے لیکن مردہ کے علاوہ اگر کچھ اور کھائے گا تو وہ اس کے مذہب میں حرام ہے، تو وہ حرام چیز نہیں کھاتے۔ اس لیے اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے مردار تو حلال ہے لیکن ہم حرام نہیں کھاتے۔ نہیں تو یہ جب آپ نے گدھوں کے حوالے سے یہ مذہب کا تذکرہ کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اب ہمیں جو بے حسی بہت زیادہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی کیا ایک سادہ سی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم مذہب سے بہت دور ہو گئے؟ دیکھیں، جو میں مذہب کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی اخلاقی سسٹم یا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ انسانیت کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو جہاں کہیں کسی بھی معاشرے میں اگر آپ کو ظلم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور انسان انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ مذہب بھی ناکارہ ہو چکا ہے اور کوئی اور اخلاقی سسٹم بھی موجود نہیں۔ اور یہی وجہ ہے اس وقت جو ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہاں پہ بھی وہ ساری علامتیں جو انسانیت کے لیے ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو اب دیکھیں نا، اب حالیہ دنوں میں چند واقعات جو ہمارے سامنے آئے، کیا استاد، کیا ڈاکٹر، یعنی زندگی کے کسی بھی ایسے شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جن کو پہلے آپ، یعنی ڈاکٹر کو مسیحا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اب مسیحا بھی ایسی ایسی صورتوں میں سامنے آ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہم نے خصوصاً بہت زیادہ تواتر سے واقعات دیکھے ہیں، غلط انجیکشن لگا دینا، غلط دوا دے دینا۔ تو اب اگر بے حسی کا یہ عالم ہے تو ایسے معاشرے کا پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل یہی چیز کو میں نے اس تحریر میں بھی ظاہر کیا ہے، اور بھی مختلف تحریروں میں اس کا اشارہ ہے کہ اگر ہم اسی جانب بڑھتے رہتے ہیں تو ہم خدائی عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے انسانیت کی خدمت کے نام پہ کسی بھی ریاست میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہی اس معاشرے کی صحت کی علامت ہوتی ہے، اس کی بقا کی علامت ہوتی ہے۔ جب ان میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بگاڑ اس حد پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ جس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد اس بستی کا تباہ ہو جانا یا عذاب میں مبتلا ہو جانا وہ ایک نارمل بات ہے اور ایک منطقی نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے جو ذکر کیا وہ بالکل ہے۔ ہمارے جتنے بھی ہسپتالوں میں کہہ لیں، ہمارے اسکولس میں کہہ لیں، ہمارے مختلف اداروں میں انسانوں کے لیے آسانی کے لیے جو بنائے گئے ہیں، وہاں پہ جو مثالیں سامنے آ رہی ہیں، واقعات سامنے آ رہے ہیں،
وہ سارے کے سارے ایک ایسی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو عذاب کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ موازنہ شاید بنتا تو نہیں، لیکن بے حسی ہر زمانے میں لوگوں میں رہتی ہی ہے، ہوتی ہی ہے۔ ریسنٹ ٹائم میں مجھے ایک سینئر ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے ان کی ایک بات سن کے بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ اپنے لیٹ 60s میں ہوں گے، ایک اسپیشلسٹ تھے، تو ہم ان سے مشورے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی۔ ڈسکشن کچھ نئے جنریشن میں آنے والے ڈاکٹرز پہ چل نکلی ان کے ساتھ، تو انہوں نے ایک عجیب سا جملہ کہا کہ آپ لوگ لکی ہیں، اور شاید وہ جنریشن ہے جو ہم جیسے 60-70 سال کی عمر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، جو نئی آنے والی پود ہے ان سے تو ہم جیسے ڈاکٹرز بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کس طرف جائے، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اب اس زمانے میں آ کے کوئی بے حسی جو ہے اپنی حدوں کو چھو رہی ہے۔ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا ایلیمنٹ تو رہتا ہے۔ یہ جو آپ نے خاص طور پہ نئی نسل میں آپ ڈاکٹرز کی مثال دی ہے، یہ اصل میں پورے معاشرے کا ایک زوال ہے۔ اس کو صرف ڈاکٹرز پہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں زیادہ محسوس علاج، معالج اور مذہبی رہنما اور استاد، یہ 3 ایسے شعبے ہیں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے، یقین، اور اس کی وجہ سے ان میں بگاڑ کو زیادہ تکلیف سے دیکھا جاتا ہے، زیادہ نظر آتے ہیں، زیادہ دکھ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر معالج جو ہے وہ راہزن بن جائے گا یا نیم طبیب ہوگا تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ کے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اگر استاد ہے، اس کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے جو کہ تعلیم اور تربیت سے زیادہ منافع کو ترجیح دیں گے، تو وہاں بھی ایک ایسی کیفیت ہوگی۔ اور اسی طرح سے مذہب میں جن کو مذہب کے اندر چھپے ہوئے بہروپ بھرے ہوئے ٹھیکیدار کہتا ہوں، تو وہ بھی وہ مذہب کا تیا پانچا کر دیں گے۔ وہ تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، لیکن اگر تمام ملا اور تمام حکیمی یعنی 2 نمبر آ رہے ہیں تو پھر تو سر محمود صاحب مشکل نہیں ہو جائے گا بہت؟ نہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دونوں شدت کے ساتھ، جتنی شدت سے منفیت زیادہ لوگ یا رویے بڑھ رہے ہیں، اتنی شدت اور کوشش میں وہ مخلص لوگ بھی ہیں کہ جو جگہ جگہ نور کے مینار میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ہیں، اور وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بستی اگر ابھی تک بسی ہوئی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے، وہ انہی میں۔ افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایسے معالجین پہ، ایسے ڈاکٹرز پہ بات کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما ہیں، تو جو اچھے کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تر برا منا جاتے ہیں اس بات پہ ظاہر کہ اس شعبے کو، کیونکہ وہ اپنے زاویہ نظر سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ درست۔ تو ہم لکھنے والے یا سماج کا تجزیہ کرنے والے، وہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ معاشرے کا حسن ہیں اور معاشرے کے لیے ایک مسیحا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جن کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں، اور ہر شعبے میں، تعلیم میں، مذہب میں، علاج میں اور باقی شعبوں میں ایسے لوگوں کی زیادتی جو ہے اس معاشرے کا ایک برا پہلو کہہ لیں وہ ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہی بگاڑ زیادہ بڑھتا ہے۔ وہ جو ایک مشہور مقولہ ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، اب ظاہر ہے کہ جس قسم کی گراوٹ ہم یا جس قسم کی پستی عوام میں دیکھی جا رہی ہے ویسے ہی تقریباً حکمرانوں میں بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو یہ بات کہی جاتی ہے جو کہ درست بھی ہے کہ جی
مختلف موسمی تغیرات کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ بے موسمی بارش ہو جانا یا بے موسمی برف باری کا ہو جانا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل اور اس صورت میں دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نان سیریسنس کا یہ حال ہے کہ ٹاپ لیول کے حکمران ایک وقت میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ برف باری زیادہ ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، گرمیوں میں پانی ڈیم میں زیادہ آئے گا. اور ایک مذاقہ خیز ایک اور جملہ آیا کہ آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں وہ فصلوں کے لیے بہت اچھی ہیں کیونکہ ہمارا حکمران سو اینڈ سو ہے. پر کچھ ہی دنوں بعد جب ایک آندھی اور جھکڑ چلنے سے فصلوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں تو پھر وہ حکمران پتہ نہیں کس اس میں دیکھے جائیں گے. تو یہ نان سیریسنس کا یہ حال ہے. ہاں، آپ اس زاویے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ موسم یا اس طرح کی قدرتی آفات یا قدرتی چیزوں کو ایک حد تک انداز حکمرانی کے ساتھ بھی مختلف لوگ اس کو وابستہ کرتے ہیں اور وہ آپس میں ایک تعلق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اچھا ہے، ایک موسم یا ایک تبدیلی اچھی ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس ایک اچھے حکمران کی نشانی ہے، اور اسی طرح سے اگر بری ہے تو میں اس کو اس حد تک سمجھتا ہوں کہ اچھی حکمرانی یا اچھا حاکم بذات خود قدرت کی ایک رحمت، اور اگر وہ رحمت ہے اور رحمت کے ساتھ کچھ اور رحمت کی نشانیاں ہوتی ہیں تو بالکل وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو جانچنے کا کوئی سائنسی پیمانہ نہیں. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو آپس میں لنک کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں شرمندگی آتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ غیر سنجیدگی جو ہے وہ پھر بہت زیادہ نظر آتی ہے. خاص طور پہ حکمرانوں کو خود اپنے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے، الا یہ کہ آپ ان جید لوگوں کے لیول کی حکمرانی تک پہنچ سکیں جہاں وہ زمین کو ٹھہرنے کا حکم دیں یا بادلوں کو برسنے کا حکم دیں. صحیح. وہ میرا نہیں خیال کہ آپ دوبارہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی کہانی میں جو خصوصاً میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں صاحب کشف والی بستی میں شام سے پہلے، اس میں جو صاحب کشف بزرگ ہیں وہ تو کہانی کے آخر میں بستی کے برے حال دیکھ کے تو وہاں سے چل نکلے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیویجول لیول پہ ہمیں ہر شخص کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ بستی کے حالات بھی بہتر ہوں، عذاب بھی دور ہوں اور ہم کو بہتری کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں، صاحب کشف ایک تو علامتی تحریر ہے، اس میں اس کا دور جانے کا مطلب یہی ہے کہ اب عذاب جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے. لیکن اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم عذاب کے لیے جو علامتیں ظاہر کی جا رہی ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ صاحب کشف کو باہر جانے کی ضرورت نہ ہو. آپ اگر اسے دنیاوی سطح پہ دیکھیں تو جو لوگ پاکستان جیسے ممالک سے دوسرے ملکوں کو ہجرت کر جاتے ہیں، آپ ان کو ایک درجے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں کے حالات سے مایوس ہو کے باہر کا رخ کرتے ہیں اور دوسری جگہ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی بستی کو اس قابل بنانا چاہیے یہاں کے رہنے والے یہیں پہ رہیں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا کہ اس حصے کا تعلق ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو دوبارہ ہم وہیں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ سماج کی وہ تمام برائیاں ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اصولی آواز اٹھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ ہم بٹ جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اصول کو نہیں رکتے. ہمیں اصولی طور پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک چیز بری ہے
تو ہمیں اس پہ گروہوں میں نہیں بٹ جانا چاہیے، ہمیں اسے جماعتوں میں نہیں بٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں اصولی طور پہ سب کو اس کے بارے میں، اس برائی کے بارے میں اکٹھے ہونا چاہیے، اور یہی واحد راستہ ہے میں سمجھتا ہوں جس سے آہستہ آہستہ آپ کی بستی کے دکھ دور ہوتے ہیں۔ شکریہ محمود صاحب۔